بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے سامنے قربانی کے مسائل اور قربانی کی شرائط بیان کرنا مقصود ہیں، جو کہ ہر قربانی کرنے والے شخص کے لیے جاننا لازم ہے۔ جو شخص بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان احکام اور ان مسائل سے واقفیت رکھتا ہو۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ ہر مذہبی اور دینی مسئلہ آپ تک پہنچے اور آپ کو مکمل طور پر اس سے واقفیت ہو۔ ہاں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی رہنمائی لینی ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے آج قربانی کی شرائط بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں قربانی کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے اور ان شرائط کا علم نہیں ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عموماً گھر کا سربراہ ہمیشہ وہی قربانی کرتا چلا آتا ہے، گھر کا کوئی بڑا بھائی ہے تو ہمیشہ وہی قربانی کرتا چلا آتا ہے۔ بعض اب ایسے ہیں کہ والدہ کے نام کی قربانی ہے، ہمیشہ وہی قربانی کرتی آتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں نے باریاں رکھی ہوتی ہیں کہ اس سال والد صاحب کی طرف سے قربانی ہوگی، اگلے سال والدہ کی طرف سے قربانی ہوگی، اگلے سال بھائی کی طرف سے، پھر بہن کی طرف سے۔ لوگ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، حالانکہ اگر شرائط کا علم ہو جائے تو بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد کے اوپر قربانی فرض ہوتی ہے، تمام افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لوگ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، جس کی بنیاد پر گھر کا ایک ہی فرد قربانی کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں چونکہ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں قربانی کرنے لگا ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے، پھر اس کے بعد میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ پہلی دفعہ قربانی کرنے لگا ہوں تو میں نے سنا ہے پہلے والدین کی طرف سے برکت کے لیے قربانی کریں، پھر اگلے سال میں اپنے نام سے قربانی کروں گا۔ ہاں، اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ضرور قربانی کریں، لیکن اگر طاقت اور قوت نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف سے قربانی کریں۔ اگر جذبہ ہے اور استطاعت ہے پھر دو حصے کر لیں، یا دو جانور خرید لے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو اور ایک اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے نام کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کر دیں گے، نفل قربانی تو ہو جائے گی اور وہ قربانی جو آپ پر واجب ہو چکی ہے وہ آپ چھوڑ بیٹھیں گے۔ قربانی کی شرائط ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی۔ عاقل اور بالغ ہونا۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے یا نابالغ ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مقیم ہونا۔ اگر مسافر ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور سفر کی وہ حیثیت اور وہ مقدار جو کہ شریعت نے بتائی ہوئی ہے، یعنی کم از کم اتنے سفر پہ آپ گئے ہوئے ہیں، 92 کلومیٹر، کم از کم 92 کلومیٹر سے زائد آپ نے سفر کیا ہے، اور جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی نیت 15 دن سے کم رہائش کی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ مسافر شمار ہوں گے، آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ایسے علاقے یا ایسے وطن کی طرف آپ سفر کر کے جا رہے ہیں جو کہ آپ کا وطن اصلی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ لاہور میں روزگار کی نیت سے آیا ہوا یہاں پہ نوکری اور کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کا جو اصل گھر ہے وہ پیچھے ملتان، سرگودا، جنگ کسی اور شہر کے اندر ہے، تو وہ اس کا وطن اصلی شمار ہوگا، وہ سفر شمار نہیں ہوگا۔ ایسا شخص مسافر نہیں ہوگا، اس کے اوپر قربانی ہے۔ اور پھر ہے صاحب نصاب ہونا۔ نصاب کی حد 52 تولے 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس کے برابر سونا، یا کیش ہو اتنا، یا وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، یعنی آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں۔ آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک اپنی ضرورت میں ہے، دوسرا آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو جو رینٹ پہ دیا ہوا ہے وہ بھی آپ ظاہر سی بات ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ یا اسی طرح گھر کے اندر زیورات ہیں جو عموماً استعمال نہیں ہوتے، یا گھر کی ایسی چیزیں جو عموماً استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد تصور ہوں گی، ان کی بھی اگر قیمت 52.5 تولے چاندی بنتی ہے موجودہ دور میں، جس کی قیمت تقریباً 50-55 ہزار ہے، ایسا شخص جس کے بعد تقریباً اتنی رقم یا اتنی رقم کی کوئی چیز ہے اور اس نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا، کسی کا کوئی ادھار نہیں دینا، اگر کسی کے پاس اتنی رقم پڑی ہے اور وہ زائد ہے، یعنی اس نے اپنے استعمال میں نہیں لانی،
ایسا شخص صاحب نصاب تصور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی قربانی فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسائل یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ہمیں تو چونکہ علم نہیں تھا اور اتنے سال گزر گئے، ہم نے قربانی کوئی نہیں کی، پچھلے 10 سال سے 15 سال سے ہم پہ قربانی واجب ہو چکی تھی، ہم نے قربانی کی نہیں، تو اب کیا کریں؟ کیا ہر سال 2 قربانی کریں، ایک اس سال کی، ایک وہ قربانی جو ہم پہلے بھول چکے ہیں یا ہم نے نہیں کی انجانے کی وجہ سے؟ 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ قربانی کے بدلے قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو قربانیاں آپ سے رہ گئی ہیں آپ ہر سال ایک قربانی کرتے جائیں، قربانی کے بدلے قربانی نہیں ہے۔ ہاں اس حیثیت کے جتنے پیسے بنتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گائے کا حصہ کتنا ہے یا بکرا ہے اس کا جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دینی مسائل سے اگر واقفیت نہیں ہے تو اس میں 100% آپ کا قصور اور آپ کی کوتاہی ہے۔ جہاں ہم باقی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں وہاں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ ان علماء سے ہم رہنمائی لیں، ان لوگوں سے رہنمائی لیں جو دینی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، اور ہمیں مکمل طور پر دینی علوم سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔